الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلے تراویح سے متعلق چند مسئلے ہم بیان کرتے ہیں. تراویح 20 رکعتیں سنت مؤکدہ ہے اور تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے. سنت کفایہ ہے کہ اگر مسجد کے سب لوگوں نے چھوڑ دی، مسجد میں جماعت ہی نہ ہوئی تو سب گنہگار ہوئے، اور اگر کسی نے گھر پر تنہا پڑھ لی، مسجد میں جماعت ہوئی تو کوئی گنہگار نہیں ہوا. اور تراویح کی 20 رکعتیں 2 رکعت کر کے 10 سلام سے پڑھے، اور ہر 4 رکعت پڑھ لینے کے بعد بیٹھنا مستحب ہے. اتنی دیر تک بیٹھنا مستحب ہے آرام لینے کے لیے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں. اس پر عمل کہاں ہو پاتا ہے؟ اگر 4 رکعتوں میں 15 منٹ لگے ہیں، 15 منٹ، تو 4 رکعت کے بعد یہ 15 منٹ بیٹھنا یہ مستحب ہے. 4 رکعت میں جتنا وقت لگا ہے اتنی دیر تک آرام لینے کے لیے بیٹھنا یہ مستحب ہے. اسی کو ترویحہ کہتے ہیں. اس بیٹھنے کو آرام کرنے کے لیے جو 4 رکعت بعد بیٹھا جاتا ہے اس کو ترویحہ کہتے ہیں، اور اسی لیے اس نماز کو تراویح کہتے ہیں. اس میں کئی ترویحیں ہوتے ہیں، ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھا جاتا ہے. اس طرح سے 5 بار بیٹھنا ہوتا ہے. اب تو اس پر عمل ہے کہ بیٹھتے ہیں اور ایک بار وہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں. بیٹھنا مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اور مہینے بھر کی کل تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے. مسجد میں جو جماعت کے ساتھ تراویح ہوتی ہے اس میں ایک بار قرآن شریف ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور 2 مرتبہ ختم کرنا فضیلت ہے، اور 3 مرتبہ ختم کرنا افضل ہے. فقہ کی کتابوں میں ہے کہ لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم کو نہ چھوڑے. اور ایک مسئلہ، حافظ کو اجرت دے کر تراویح پڑھوانا ناجائز ہے. دینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار ہیں. جو 5,000 10,000 20,000 لاکھ روپے بھی دیتے ہیں شہروں میں، یہ اجرت دے کر پڑھوانا یہ ناجائز ہے. دینے والا بھی گنہگار ہوگا، لینے والا بھی گنہگار ہوگا. اور اجرت صرف یہی نہیں کہ پہلے سے مقرر کر لیں کہ اتنا لیں گے، اتنا دیں گے، یہی ضروری نہیں ہے. بلکہ اگر معلوم ہے کہ یہاں کچھ ملتا ہے اور اسی امید پہ پڑھا رہا ہے کہ یہاں کچھ ملے گا، اگرچہ اس سے طے نہ ہوا ہو، یہ بھی ناجائز ہے. لالچ کے لیے، پیسے کے لیے پڑھانا یہ تو ناجائز ہے. تراویح اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے، پڑھائی جائے، نہ کہ پیسے کے لیے. ہاں اگر یہ کہہ دے کہ ہم کچھ نہیں دیں گے، مسجد کے ذمہ داران کہہ دے کہ ہم کچھ نہیں دیں گے،
اور حافظ یہ کہہ دے کہ ہم کچھ نہیں لیں گے، اس کے بعد تراویح پڑھائے، اور لوگ بعد میں حافظ کو خدمت و مدد کے طور پر کچھ دے دیں، پیش کر دیں، اب اس میں کچھ حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ تراویح ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں اور 20 رکعت ثابت بھی کرتے ہیں، اور غیر مقلدین 8 رکعت پڑھتے ہیں اور 8 رکعت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو 8 رکعت کا حکم دیا اور نہ اس پر پابندی فرمائی۔ اس سے پہلے والے جمعے کو ہم نے جو حدیث سنائی تھی اس میں یہ تھا کہ 3 دن جماعت کے ساتھ حضور نے تراویح پڑھائی تھی، اور اس حدیث میں رکعتوں کی تعداد بیان نہیں کہ حضور نے کتنی رکعتیں پڑھائی تھیں، اور باقاعدہ پھر اہتمام نہیں تھا، حضور اکیلے پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی اکیلے پڑھتے تھے، بعض جماعت بھی کر لیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں تراویح پڑھی ہیں، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ، یہ حدیث کی کتاب و صلاۃ التطوع، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی فی رمضان 20 رکعتاً والوتر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعتیں پڑھتے تھے اور وطر پڑھا کرتے تھے، 20 رکعتیں تراویح اور وطر پڑھا کرتے تھے۔ تاریخ یرجان میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان، ایک رات رمضان شریف کے مہینے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اپنے حجرے سے باہر مسجد نبوی میں، کیونکہ اس کا ایک دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، تو وہ تشریف لائے۔ فصلی الناس 24 رکعتاً واوتر ب3، لوگوں کو 24 رکعتیں پڑھائیں اور 3 وطر پڑھائے، تو 24 رکعتوں میں 4 رکعت فرض اور 20 رکعتیں تراویح اور پھر 3 رکعتیں وطر کی آپ نے پڑھائی۔ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ تراویح ایسے لوگ پڑھتے تھے، کوئی اس کا اہتمام نہیں تھا، حضور کے زمانے میں، پھر صدیق اکبر کے دور میں، پھر فاروق اعظم کے ابتدائی دور میں، اور دور فاروقی میں صحابہ کرام نے 20 رکعت پر اتفاق کر لیا۔ جس طرح سے قرآن شریف دلیل ہے، حدیث دلیل ہے، اسی طرح اجماع امت بھی دلیل ہے، وہ تو صحابہ کرام کا اجماع تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں 20 رکعت تراویح کی باقاعدہ جماعت کا انتظام فرمایا، اسی پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا۔ موطا امام مالک میں ہے، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال كنا نقوم فی عہد عمر ب20 رکعتاً، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ہم 20 رکعت کے ساتھ قیام کرتے تھے، یعنی 20 رکعتیں تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اور امام بہقی کی معرفت السنن والآثار میں ہے، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کنا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب ب20 رکعتاً والوتر، ہم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے اور وطر پڑھا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں عبدالعزیز بن رفیع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کانا ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینۃ 20 رکعۃ ویوتر بثلاث۔ حضرت عمر نے جو حضرت ابی بن کعب کو امام بنا دیا تھا کہ سب لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، اب کوئی اکیلے نہ پڑھے، تو اس میں ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رمضان شریف میں مدینہ منورہ میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے اور 3 رکعت وطر کی نماز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ یہیں سے وطر کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور دنوں میں اکیلے پڑھی جاتی ہے، لیکن رمضان شریف کے مہینے میں تراویح جب ہوتی ہے تو تراویح کے بعد جو ہے جماعت کے ساتھ وطر کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ میقات المفاتیح میں ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجماع الصحابۃ علی ان التراویح 20 رکعۃ، صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے، متفقہ فیصلہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ غیر مقلدین کے نزدیک نماز تراویح کی 8 رکعتیں ہیں۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے، وہی حدیث ان کے نزدیک جو ہے چوٹی کی حیثیت رکھتی ہے، وہ حدیث ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ وہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی؟ رمضان شریف میں رات میں حضور نماز کتنی پڑھتے تھے، کیسے پڑھتے تھے، کیسی ہوتی تھی؟ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ یہ امی جان نے فرمایا تھے، عائشہ صدیقہ نے، کہ رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں اور رمضان کے علاوہ اور مہینوں میں بھی 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس میں 8 رکعتیں یہ نفل ہوئیں اور 3 رکعتیں وطر ہوئیں۔ اس میں الفاظ یہ ہیں حدیث میں، ما کانا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتاً، کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی بھی مہینہ ہو، ہمیشہ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اب بیان کرتی ہیں کہ وہ رکعتیں کیسی ہوتی تھی، نماز کیسی ہوتی تھی۔ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، 4 رکعتیں پڑھتے، نہ پوچھو ان کے حسن و طول کے بارے میں کہ کتنی لمبی نماز ہوتی تھی، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبے لمبے سجدے، اور خشوع و خضوع اور انتہائی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ بہت حسن والی نماز، بہت لمبی نماز ہوتی تھی۔ ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ان کے حسن و طول کا بھی کیا کہنا۔ ثم یصلی 3، اس کے بعد پھر 3 رکعتیں وطر ادا فرماتے تھے۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو وہ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کل 11 رکعتیں پڑھتے تھے، امی کہتی ہیں، تو 8 رکعتیں جو یہ ہو گئیں تراویح کی اور 3 رکعتیں وطر کی ہو گئیں۔ جبکہ یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث تراویح کے بارے میں ہے ہی نہیں، وہ تو تہجد کے بارے میں ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ما کانا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی بھی مہینہ ہو، ہمیشہ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یہ فرماتی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے
کہ تراویح کی نماز صرف رمضان میں ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ اور دنوں میں یہ نماز تو پڑھی نہیں جاتی ہے، تو یہاں اس نماز کے بارے میں فرماتی ہیں جو نماز ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، 12 مہینے پڑھی جاتی ہے، وہ نماز تہجد ہے۔ اس کے بارے میں فرماتی ہیں کہ 8 رکعتیں تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعتیں اس کے بعد وتر کی نماز پڑھتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے، عشاء کے بعد وتر کی نماز پڑھ لی جائے، اگر آدمی کو اطمینان نہیں ہے کہ سو کے اٹھے گا تو پڑھ لے، اچھا ہے۔ اور جس کو اطمینان ہے کہ ہم تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جائیں گے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وتر کی نماز ابھی نہ پڑھے، تہجد کے بعد پڑھے۔ ہمارے حضور ایسے ہی کرتے تھے، عشاء کے ساتھ وتر نہیں پڑھتے تھے بلکہ تہجد پڑھنے کے بعد آپ وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ نماز جو حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کیا ہے 11 رکعتیں پڑھتے تھے، یہ نماز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر سونے کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور کچھ دیر سونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز تہجد ہوتی ہے، نماز تراویح نہیں ہوتی ہے، یہ تو عشاء کے بعد فوراً پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ تنامو قبل ان توترا، حضرت عائشہ پوچھتی کہ کیا وتر پڑھنے سے پہلے حضور سو جاتے ہیں؟ یعنی ہم لوگوں سے تو یہ فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد وتر پڑھ لیا کرو، ہو سکتا ہے نہ اٹھ سکو، اور آپ جو ہے سو جاتے ہیں، پھر بعد میں جب تہجد پڑھتے ہیں تب وتر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں صرف سوتی ہیں، ہمارا دل جاگتا رہتا ہے، یہاں پورا اطمینان ہوتا ہے کہ اٹھ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے۔ اب پھر دیکھیے وہ لوگ جو ہے وتر کی نماز صرف 1 رکعت پڑھتے ہیں، غیر مقلد جو ہیں وتر کی نماز صرف 1 رکعت پڑھتے ہیں اور ہم لوگ 3 رکعت پڑھتے ہیں۔ اب ان سے یہ پوچھئے، اس حدیث میں صاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعتیں وتر پڑھتے تھے، ثم یصلی ثلاثا، پھر 3 رکعتیں پڑھتے تھے، تو وہ 1 رکعت وتر کیوں پڑھتے ہیں؟ تراویح کے لیے 8 رکعتیں لے لیتے ہیں اور وتر کے لیے 3 کے بجائے 2 غائب کر دیتے ہیں، آدھی حدیث پر عمل کرتے ہیں، آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے پوری حدیث پہ عمل کریں تو اس میں 3 رکعتیں وتر ہیں تو 3 رکعت پڑھیں، تو ایک ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ اب دیکھیے اگر وہ حدیث نماز تراویح کے بارے میں ہے، ان کے کہنے کے مطابق اگر مان لیا جائے کہ وہ نماز تراویح کے بارے میں ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، تو امی عائشہ کہتی ہیں کہ 8 رکعتیں حضور پڑھتے تھے اور حضرت عمر نے 20 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ ان کو اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ حضور جو ہے 8 رکعتیں پڑھتے تھے تو آپ جو ہے 20 کی پڑھواتے ہیں سب سے، اعتراض کیوں نہیں کیا؟ ان کا حجرہ بالکل مسجد سے قریب ہی تھا، تو ان کے حجرے مبارکہ کے متصل 20 رکعت تراویح ان کی زندگی بھر ہوتی رہی اور وہ خاموش رہیں۔ کیا یہ کسی مسلمان کی سمجھ میں آنے کی بات ہے؟ ان کا حال تو یہ تھا کہ ذرا بھی کوئی بات خلاف دیکھتی تو فوراً تنبیہ فرماتی تھیں۔ احادیث میں اس کے متعدد قصے موجود ہیں۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے تو کسی صحابی نے اعتراض کیوں نہیں کیا جب حضرت عمر فاروق اعظم نے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا؟ کتنے حیرت کی بات ہے کہ کتنے صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، ان کی موجودگی میں برسہ برس 20 رکعت تراویح پڑھی گئی اور انہوں نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت تراویح کے بارے میں نہیں ہے بلکہ تہجد کے بارے میں ہے۔ اور حیرت ہے کہ ابی بن کعب خود صحابی ہیں جن کو حضرت فاروق اعظم نے 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ خود صحابی ہیں، ان کو 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، وہ چپ چاپ زندگی بھر 20 رکعت تراویح پڑھاتے رہے۔
اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ایک فتویٰ ہم آپ کو سناتے ہیں. فتاوی رضویہ 7ویں جلد میں ہے، جو فتاوی رضویہ 30 جلدوں والی ہے. اس میں سوال ہوا کہ غیر مقلدین نے 20 تراویح کو بدعت عمر قرار دیتے ہوئے ان میں تخفیف کر کے 11 کر لی ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ بدعت عمر معاذ اللہ، سنت فاروق اعظم کو بدعت عمر کہا ان لوگوں نے، غیر مقلدین نے، کہ یہ 20 رکعتیں یہ بدعت عمری ہے. اس لیے جو ہے تراویح میں اب تخفیف کر لیا اور 11 کر لی، تو 11 میں وہی 8 تراویح کی اور 3 وتر، حالانکہ وہ تو وتر اکیلے ایک پڑھتے ہیں. تو جواب یہ ارشاد فرمایا کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے. محققین کے نزدیک سنت مؤکدہ کا چھوڑنے والا گنہگار ہے، خصوصاً جب ترک کی عادت بنا لے. کوئی لگاتار کئی دن چھوڑے تو گنہگار ضرور ہوگا. تراویح کی تعداد جمہور امت کے ہاں 20 ہی ہے. میں فتویٰ پڑھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا. ایک روایت کے مطابق امام مالک کے ہاں ان کی تعداد 36 ہے. ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ مکہ مکرمہ میں تراویح کی نماز 20 رکعتیں ہوتی تھی اور مدینہ طیبہ میں 36 رکعتیں ہوتی تھیں. 36 رکعتیں اور 5 رکعتیں وتر کی ہوتی تھی. در مختار میں ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے کیونکہ خلفائے راشدین نے اس پر دوام فرمایا اور وہ 20 رکعتیں ہیں. پھر حضرت عمر فاروق اعظم کی سنت حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے. اور حضرت کہتے ہیں کہ فاروق اعظم کی سنت یہ خود ہمارے حضور کی عین سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کی اقتداء کا حکم دیا ہے. ابھی حدیث بعد میں آ رہی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ تم صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی اطاعت کرنا، ان کا اتباع کرنا. اور خلفائے راشدین صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ عنہم، خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کی تاکید تام فرمائی، سخت تاکید فرمائی کہ خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کی جائے. امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، اسے اچھی طرح مضبوطی سے تھام لو. حدیث کے الفاظ ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. میری سنت کو بھی مضبوطی سے تھامو اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ چاروں خلفاء ہیں ان کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھام لو. اس میں دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو. جیسے کوئی چیز ہاتھ سے پکڑی جائے تو چھوٹ سکتی ہے، اگر دانت سے دبا کے پکڑی جائے تو جلدی چھوٹ نہیں سکتی، وہ سختی سے پکڑ لو. تو چاروں خلفاء کے بارے میں حضور کا یہ حکم ہے کہ ان کی سنت کا اتباع کرو. اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے بارے میں الگ سے ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعدی من اصحابی ابی بکر و عمر. لوگو تم میرے بعد میرے صحابہ میں سے ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا. تو ہمارے حضور تو کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی سنت میری سنت ہے، ان کا اتباع کرنا میرا اتباع کرنا ہے، ان کی اطاعت یہ حضور کی اطاعت ہے. اور یہ بے باک لوگ جو شیعوں کی نقل کرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم کی سنت کو بدعت عمری کہتے ہیں اور ان میں کچھ دریدہ دہنی کرنے والے حضرت عمر فاروق اعظم کے عمل کو گمراہی کہتے ہیں، اس کا حساب و کتاب قیامت کے دن انہیں دینا ہوگا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظالم جان لیں گے کہ وہ کس طرف پلٹا کھائیں گے. نسأل اللہ العفو والعافیہ واللہ سبحانہ وتعالی عالم.
یہ فتویٰ ہوا اعلیٰ حضرت کا۔ اور پھر صحابہ کا اجماع ہوا، حضور یہ فرماتے ہیں کہ میری ساری امت کبھی گمراہی پر اجتماع اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اپنی امت کے بارے میں سرکار نے ایک صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا، لن تجتمع امتی علی الضلالہ، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، ساری امت گمراہ ہو گئی، بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، ساری امت گمراہ ہو گئی، لیکن اس امت کو ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر ہرگز جمع نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی گمراہی پر ساری امت اکٹھا ہو جائے، اور ساری امت 20 رکعت پر اکٹھا ہو گئی تو اگر یہ گمراہی ہوتی تو ہرگز ساری امت اس پر اکٹھا نہ ہوتی۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین، وہ فرماتے ہیں کہ نماز تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہیا 20 رکعتاً، اور وہ 20 رکعتیں ہیں۔ اور محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ما ثبت بالسنہ میں فرماتے ہیں کہ وہ حکم جس پر اجماع ہوا اور صحابہ کرام اور تابعین اور ان کے بعد کے علماء کرام میں مشہور چلا آ رہا ہے، وہ 20 رکعت تراویح ہے۔ کتنی حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین اور علماء حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں 20 رکعت پڑھتے تھے، اور حضرت عمر فاروق اعظم نے 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو صحابی اور تابعی تھے وہ حضرت عمر کے حکم کے بغیر ہی 20 رکعت پڑھتے ہوں۔ فتاوی قاضی خاں میں ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھنا سنت ہے، اس کا ترک جائز نہیں۔ ہر مسجد والے اپنی اپنی مساجد میں رمضان المبارک کی ہر رات میں وتر کے علاوہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں۔ احیاء العلوم میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ المیزان الکبریٰ میں امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم کا قول ہے، ان صلاۃ التراویح فی شہر رمضان 20 رکعتاً، نماز تراویح رمضان المبارک میں 20 رکعت ہے۔ تو دور فاروقی سے اب تک ساری دنیا میں تراویح 20 رکعتیں ہوتی رہیں، بس غیر مقلدین نے 8 رکعت کا رواج ڈالا ہے۔ انہوں نے 8 رکعتیں شروع کی، لیکن پھر بھی حرمین شریفین میں مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں 20 رکعتیں ہوتی رہیں۔ اب جو ہے ان لوگوں نے 20 سے گھٹا کر کے 10 کر دیا ہے۔ اس کے سلسلے میں رضا اکیڈمی بمبئی سے ایک تحریر شائع ہوئی ہے، وہ تحریر ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں، ابھی وقت ہے۔ یہ ہے کہ حرمین شریفین میں، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو حرمین شریفین کہتے ہیں، چونکہ حرم قدسی جو ہے وہ تو الگ ہی ہے، اسرائیل کے قبضے میں ہے، اس کا ذکر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ان دونوں حرموں میں 20 رکعت تراویح کے بجائے 10 رکعت تراویح پڑھائی جانے لگی، 10 کر دیا ان لوگوں نے اب سے۔ اس پر لکھتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کو اس سے سروکار نہیں کہ حکومت سعودی عربیہ تراویح کی کتنی رکعت پڑھا رہی ہے۔ پہلے 20 رکعتیں پڑھائی جاتی تھیں اور اب 10 رکعتیں پڑھائی جانے لگی ہیں۔ سعودی عرب میں گانا بجانا، ناچنا، بے پردگی، سینما گھر، جوا خانہ اور بدکاری کے ہر وہ کام کیے جا رہے ہیں جس کا اسلامی سلطنت پہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جتنے برے کام کو مٹانے کے لیے اللہ کا حبیب تشریف لائے، سارے برے کام سعودی عرب میں ہو رہے ہیں۔ سعودی عربیہ نام نہاد اسلامی سلطنت ہو کر رہ گیا ہے، جب جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب تو نماز میں بھی تخفیف شروع کر دی ہے کہ 20 رکعت تراویح کے بجائے 10 رکعت تراویح کر دی، جبکہ ہند و پاک بنگلہ دیش کے علاوہ دنیا بھر میں تراویح کی 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں،
اور سعودی عرب میں بھی 20 رکعتیں پڑھی جاتی رہی ہیں۔ اب یہ سعودی عرب 8 رکعات پڑھیں یا 10 رکعات، مگر عوام میں یہ نیا فتنہ اٹھے گا اور عالم اسلام میں لوگوں کے اندر خلفشار مچے گا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں 10 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہیں تو ہمارے یہاں بھی 10 رکعت ہونی چاہیے، عوام کہیں گے۔ اسی لیے ہم سعودی عرب کے ذمہ داران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہی پڑھائی جائے تاکہ شریعت پر عمل ہو اور امن و امان بحال رہے اور لوگوں کی دل شکنی نہ ہو اور زائرین اور عوام میں بے چینی نہ پھیلے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمارے تینوں حرموں کو ظالموں کے تسلط سے نجات دے۔